اور یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک اور صالح ہو۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کا اہم کردار ہے، بہت بڑا والدین کا دخل ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ آخری خواہش پوری کی گئی اور اس کی ماں سے اسے ملایا گیا۔ جب وہ ماں کے قریب گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ماں کے کان نوچ ڈالے۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے ڈانٹا اور کہا نامعقول، یہ کیا کیا تو نے؟ جبکہ تو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا ہے، تجھے پھانسی ہونے والی ہے، ایسے وقت میں بھی تو نے اپنے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ حضرات محترم، یہ تو اس کے ساتھ معاملات تھے، لیکن جو اس بچے نے جواب دیا وہ قابل غور ہے اور دل کو دہلانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اسی ماں کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں، اس مصیبت میں مبتلا ہوں، اس لیے کہ بچپنے میں جب کسی شخص کا کچھ روپیہ کچھ پیسے میں چرا کر لایا تھا، میں نے اپنے ماں کو دیا۔ جب ماں کو معلوم ہوا تو ماں کو چاہیے تھا کہ ماں مجھے ڈانٹتی، ماں کو چاہیے تھا کہ مجھ سے پوچھتی تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے، ماں کو چاہیے تھا کہ اسی وقت میری جو غلطی تھی اس پر ڈانٹ کر کے مار کر کے مجھے اس غلطی کو صحیح کرنے کی تنبیہ کرتی، لیکن اس ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ مزید میری حوصلہ افزائی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج میں جرائم کی دنیا کا اس قدر گنہگار جرائم کی دنیا میں اپنے قدم کو بڑھاتا گیا کہ آج عنقریب مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ بچہ جب چھوٹپن پہ ہو، لڑکپن پہ ہو، بچپنا ہو اس کا، اسی وقت اس کی عادتوں کو سدھاری جائے، اس کے زبان کو دیکھا جائے، کردار کو دیکھا جائے، اس کے افعال و اقوال کو دیکھا جائے۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے۔ یہ تو تھی اس بچے کی حقیقت جس کے والدین اپنے بچے سے لاپرواہ رہے، لیکن وہیں اس کے برعکس ایک قافلہ شہر گیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہے، اور جب وہ قافلہ شہر بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، جنگل میں چھپے ڈاکوؤں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد تمام قافلہ والوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ ان میں کا ایک ڈاکو ایک بچے کے پاس آتا ہے، تقریباً اس کی عمر 18 سال کے آس پاس رہی۔ وہ ڈاکو آ کر کے اس بچے سے پوچھتا ہے، اے صاحبزادی یہ بتا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں، ایسے برے وقت میں، جبکہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھیوں کے مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں، یہ پوچھنے والا انسان کوئی شریف النفس انسان نہیں بلکہ ایک ڈاکو ہے۔ اس بچے نے کہا ہاں میرے پاس ہے مال، میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا اے صاحبزادے مذاق کا وقت نہیں، سچ سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے کہا، اس چھوٹے سے عمر کے بچے نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، میں سچ کہتا ہوں، یہ دیکھو میرے صدری میں بغل کے سائڈ یہ تھیلی اشرفیوں کی سلی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر کے وہ ڈاکو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، تمام لوگ اپنے مال و اسباب کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو اپنے مال کو بتا رہا ہے، چھپا نہیں رہا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس بچے کو لے کر کے، اس نوجوان کو لے کر کے اپنے سردار کے پاس جاتا ہے۔ سردار کے پاس جانے کے بعد تمام واقعات کو بیان کر دیتا ہے، کس سے ایسا ایسا میں نے سوال کیا اور اس بچے نے ایسا جواب دیا۔
وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اے صاحبزادے آخر کیا بات ہے، لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں، اپنی جانوں کو بچاتے ہیں، تم نے اپنے مال کو کیوں نہیں بچایا؟ جبکہ ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تمہارے پاس مال ہے، تم چاہتے تو اپنے مال کو بچا سکتے تھے۔ اس بچے نے جو جواب دیا، اللہ سبحان اللہ، پروردگار عالم ایسی تربیت ہر بچے کو نصیب عطا فرمائے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب کچھ مجھے معلوم تو ہے، لیکن میں نے اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے ایک وعدہ کیا۔ جب میں سفر کے لیے نکلا تو میں نے اپنے ماں سے ایک وعدہ کیا، میری ماں نے مجھ سے عہد لیا اور کہا کہ بیٹا پورے سفر میں تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی غرض سے، پورے سفر میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، اپنی زندگی میں تم کبھی بھی سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ میں اپنے ماں سے، اپنی والدہ سے کیے ہوئے اسی وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک تبلیغ دین تھی، لیکن اس بچے نے تو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو نبھایا۔ اس عہد کو نبھانے میں، اس سچ گفتگو میں، اس سچی گفتار میں پروردگار عالم نے ایسی برکت رکھ دی کہ یہ سچ بولنا تھا، زبان سے نکلنا تھا کہ میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہا ہوں، نبھا رہا ہوں۔ یہ جملہ ڈاکو کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے، اور ڈاکو کا سردار لرز اٹھتا ہے اور کہتا ہے بچے واقعی تو نیک ہے، اور تو کتنا پیارا بچہ ہے، تو نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے اپنے مال کو نہ بچایا بلکہ سچ بول دیا۔ اور ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، کتنے بدکار ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو وفا نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، اور ہم نے جو اپنے پروردگار سے وعدہ کیا ہے کہ میرے پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہم اپنے پروردگار سے وعدہ کر کے آئیں گے میرے پروردگار ہم تیری بندگی کریں گے۔ آج ہم اپنے پروردگار کے نافرمان ہیں۔ اے بچے، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ڈکیتی نہیں کروں گا، میں تائب ہوتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ ڈاکو کے سردار کا توبہ کرنا تھا، اس کے تمام ساتھی اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد جتنے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا تھا سبھی کے مال و اسباب کو واپس کر دیا، اور اس بری راہ کو چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے پر لگ جاتے ہیں، اس راستے پر لگ جاتے ہیں جس راستے پر چلنے والوں کے متعلق پروردگار عالم کا فرمان ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی بات کی جو زندگی تھی، ایسی پیاری زندگی عطا فرمائی کہ وہ لوگ اپنے وقت کے مومن کامل ہو گئے اور مقام ولایت پر بھی فائز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ننھے سے طالب علم کی وجہ سے لوگوں کو علم دین کیا بلکہ ایمان کی دولت پروردگار عالم نے عطا کیا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، اس کو زمانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی بغدادی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے، چونکہ پرورش اچھی تھی، ماں تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ تھی، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کتنی پیارے انداز میں، کتنے اچھے ماحول میں کیا تھا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اپنے بچے کو حلال غذا کھلا کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ تربیت میں ایمان کی ایسی روشنی رکھی تھی کہ اس ایمان کی روشنی جہاں تاریکی تھی، جہاں ظلمت کا دا تھا، وہ ایمان کی روشنی وہاں پہنچ کر کے تاریکی کو دور کرتی ہے۔ کفر کی تاریکی ہو، گناہوں کی تاریکی ہو، فسق و فجور کی تاریکی ہو، ان ڈاکوں کو دلوں سے دور ہو جاتی ہے اور ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت بہتر طریقے سے کریں۔